اگر تم خامد ہو تو بیوی کے لیے رحمت بن جاؤ، بیوی ہو تو خامد کے لیے رحمت بن جاؤ، ایک دوسرے کو عزت دو، ہاتھ اٹھانا، گالیاں دینا، یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ پھر ہمارا معاشرہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، ساس ہو کر سسر ہو کر بچے اور بچی کی زندگی میں اتنا داخل ہو جانا کہ ان کی زندگی کو برباد کر دینا، یہ میرے پورے معاشرے کا ایک سلگتا ہوا، ایک جلتا ہوا، ایک دکھ دیتا ہوا، یہ ایک اتنا بڑا روگ ہے کہ میں کتنے ہی آنسو بہاؤں تو میں اس غم کا حق نہیں ادا کر سکتا جو ہر گھر میں لڑائی ہے۔ ساس اور سسر کا بے جا دخل بچی کی زندگی میں اس نے گھروں کو آگ لگا دی ہے۔ ہمارے پڑوسی ذمہ دار ہیں، ان پڑھ ہیں بڑے ذمہ دار، تعلیم اتنی نہیں ہے، تو ان کے ایک بچے کا میں نکاح پڑھانے گیا تو ان کے والد بیٹھے تھے نکاح سے پہلے، ایسے ہی تو مجھ سے کہنے لگے مولانا صاحب میری بیوی نے مجھ سے کہا کہ دیکھو ہم دونوں عمر گزار چکے ہیں، تو ایسا کرو اپنے بیٹے کا گھر الگ بناؤ اور اس کی بیگم کو وہاں لے کر آؤ، اگر یہاں لے کر آؤ گے تو ہم دونوں کہیں ان کی زندگی خراب نہ کر بیٹھیں اور ان کی زندگی میں دخل دے کر کہیں ان کی زندگی کو تنگ نہ کر دیں، میرے بیٹے کا الگ گھر بنا، وہاں اس کی بیگم کے لیے لے کر آ تاکہ ہم ان کی زندگی میں داخل نہ ہو سکیں۔ میں حیران ہو ان کو دیکھ رہا کہ ان پڑھ باپ، ان پڑھ ماں، اور اتنی اعلیٰ درجے کی بات۔ اب ہر آدمی میں یہ سخت نہیں کہ اپنے بیٹے کے لیے الگ گھر بنائے، یہ تو ہمت ہے کہ ان میں دخل دینا چھوڑ دیں کہ خامد سے زیادہ خامد کے ماں باپ اس کی بیوی پہ حق جتا رہے ہیں۔ یہ میرے نبی کی معاشرت نہیں ہے، میں دکھ سے کہہ رہا ہوں، آپ محسوس نہ فرمائیں، کوئی عورت ساس ہے تو محسوس نہ کریں، کوئی سسر بیٹھے محسوس نہ کریں، میں درد بھری فریاد کہہ رہا ہوں۔ یہ میرے معاشرے کا سلگتا ہوا ایک مسئلہ ہے، ایک گہرا داغ ہے، اس نے زندگیوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ کہیں اس کا الٹ بھی ہوتا ہے کہ آنے والی لڑکی ایسی بدتمیزی کرتی ہے کہ اس کے خامد کے ماں باپ کو بے عزت کر کے رکھ دیتی ہے، رشتہ داروں سے توڑ کے رکھ دیتی ہے۔ یہ کیسز بھی ہیں لیکن یہ تھوڑے ہیں، یہ دوسرے والے زیادہ ہیں۔ میں اپنے نبی کی معاشرت بتانا چاہتا ہوں کہ میرے نبی کی زندگی میں محبت کے سوا کچھ نہ تھا، کل کائنات کے نبی ہیں۔ اور حضرت عائشہ سے کہہ رہے عائشہ دوڑ لگا، کوئی وہاں کہہ سکتا ہے، کوئی مولانا کہہ سکتا ہے بیوی سے آؤ بیگم دوڑ لو، تمہارا دوڑ بولتا گھر ہی نکل مجھے دوڑنا کتنے، چلو پوڑیاں چڑھ دے رہے کرو، پوڑیاں چڑھو ہے۔ عائشہ دوڑ لگائے، کون کہہ رہے ہیں؟ دو جہان کے سردار عائشہ دوڑ لگائے۔ تمہاری تو بزرگی فوت ہو جائے تو آپ نے صحابہ سے کہا ایک سفر سے واپس آ رہے، جاؤ بھائی سب آگے چلے جاؤ، سارے آگے چلے گئے۔ جب وہ نظروں سے غائب ہو گئے، عائشہ آؤ دوڑ لگائے، دونوں نے دوڑ لگائی۔ حضرت عائشہ فرماتی میں آگے نکل گئی، کچھ سال گزر گئے تو میں ذرا موٹی ہو گئی، تو ایک سفر سے واپس آ رہے تھے، آپ نے کہا صحابہ سے چلو بھائی آگے، سورے صحابہ آگے چل کے غائب ہو گئے، کوئی نظر نہیں آ رہا، تو پھر آپ نے کہا عائشہ دوڑ لگائیں، میں کہ لگائیں، کہا ہم نے لگائی تو میں ذرا موٹی ہو گئی تھی، تو نبی آگے نکل گئے، تو پھر آپ نے فرمایا ہذہ بتلک عائشہ، آج میں نے اپنا بدلہ لے لیا، اس وقت تم جیت گئی تھی، آج میں جیتی۔ آپ نے نبی کی زندگی پڑھو اللہ کے واسطے کہ آپ نے گھر کیسے چلائے، کھانے کو کچھ نہیں اور بیویاں خوش ہیں، سلوک تھا، کھانے کو کچھ نہیں ہے، 2 مہینے چولہا نہیں جلتا ہے، لیکن بیویوں کو ایسی محبت تھی کہ وہ قربان ہوتی جا رہی، اور یہ سب کچھ دے کر گھروں میں آگ ہے، اس لیے کہ بول ٹھیک نہیں، نہ خامد کا بول ٹھیک ہے نہ بیوی کا بول ٹھیک ہے۔ اور عام طور پر زیادتی چونکہ مردوں کی طرف سے ہوتی، کبھی عورتوں کی طرف سے بھی ہوتی، میں تو دونوں کے لیے بات کر رہا ہوں۔ اس زبان کو میٹھا کرنا سیکھ لو، اگر اپنے گھروں کو چین سے سکھ سے بھرنا چاہتے ہو تو چیزوں سے نہیں آئے گا، تمہارے سلوک سے، بیہیویئر سے آئے گا۔ اپنے سلوک اچھے کرو،
اپنے رویے اچھے کرو. مسجد نبوی میں حبشہ کے لوگ ایتھوپیا وہ کر رہے تھے چھوٹے چھوٹے خنجر، اس کے ساتھ نا وہ رقص کر رہے تھے. تو حضرت عائشہ کے کان میں آواز پڑے گا یا رسول اللہ میں نے دیکھنا ہے. تو کوئی ہمارے ایسا ہوتا کہتا تو لایا نہیں کرتی، فضول کام دیکھتی. تو نبی کی بیوی کو چل بیٹھ قرآن پڑھ، چل مصلی پہ بیٹھ جا، چل تسبیح پڑھ. تجھے خیال کیسے آیا دنیا میں دین مٹ رہا ہے، تمہیں خیال کیسے آیا کہ تو تماشا دیکھتی ہے؟ آپ نے کہا آؤ دیکھتے ہیں. خود آپ دروازے میں کھڑے ہو گئے اور عائشہ کو پیچھے کھڑا کر لیا. عائشہ رضی اللہ فرماتی میں آپ کے پردے میں کھڑی ہو کر میں دیکھتی رہی یہاں تک کہ آپ تھک گئے. ہمارے نبی تھک گئے، اور تھک کے نا کبھی یوں ہو جاتا، کبھی یوں ہو جاتا ایک پاؤں کا سر. پھر کہنے لگے عائشہ بس نہ کریں. میں کرنے نہیں، ابھی میرا دل نہیں کرا. اچھا ٹھیک ہے. پھر کبھی یوں ہو رہے ہیں، کبھی یوں ہو رہے ہیں، کبھی یوں ہو رہے ہیں، کبھی یوں ہو رہے ہیں. حضرت عائشہ کہتی جب میں نے کہا بس پھر بس، یہ میرے نبی کی زندگی ہے. تم لان تان سے زندگی بنانا چاہتے، ساس سسر بہو پر بیٹے سے بھی زیادہ حق جتانا چاہتے. یہ عام معاشرے کی بات بتا رہا ہوں. بہت تباہی ہے. میں تو مسائل سن میں نے تو اب اس دفعہ یہ ارادہ کا میں فون چھوڑ دوں گا، نہیں رکھوں، کہ میرے اندر ہمت ہی نہیں رہی کہ میں گھروں کے مسائل، میرا کلیجہ پھٹنے کو ہو. ایسے ظلم. ہمارا سسرالی معاشرہ بڑا ظالم ہے، بڑا ظالم. 99% ظلم. یہاں آنے سے پہلے ایک بچی کی بات، پنڈی سے اس کا فون آیا کہ سسرال نے کہا تھا بچی ہوئی تو طلاق دے دیں. بچی ہو گئی. میں نے ہاتھ جوڑے، پاؤں پکڑے، میرا کیا قصور ہے، اللہ کی تقدیر ہے. طلاق دے دی، نکال دیا گھر سے. حج میں 2 بچی ساتھ تھے ابھی میرے حج میں. تو 22-23 سال کا بچہ تھا، اتنے سال کی بچی تھی. تو وہ میرے ساتھ حج میں اکٹھے تھے. تو ہم عرفات میں تھے. تو وہ بچہ میرے پاس آ گیا، بس مولانا میں اپنے گھر سے بڑا تنگ ہوں اور میں نے فیصلہ کیا میں جاتے اپنی بیوی کو طلاق دے دوں. میں نے کہا شادی کتنا عرصہ کر؟ 3 سال. میں نے کہا بیٹا ایسا نہ کرو، میں جب حج سے ہم واپس جائیں گے نا عزیزیہ میں، تو تم دونوں میاں بیوی میرے پاس آ. تو ہم جب واپس گئے تو میں نے پہلے اس کی بچی کو بلایا اور وہ خود ہی ملنے آ گئے کہ میرے کچھ مسائل ہیں. پھر اس نے بیچارے نے اپنا دکھڑا شروع کیا. تو کہا جی 1 سال بچہ نہیں ہوا تو میری ساس نے مجھے اتنا ذلیل کیا سسرال نے، یہ تو بانجھ ہے، یہ تو بانجھ ہے، اس کا تو ہونا ہی نہیں ہے. اور اتنے تانے کہ میرے ماں باپ بھی رو برا حال، میرا رو برا حال. پھر آخر یہ ہوا کہ چلو میڈیکلی دیکھا جائے، ٹیسٹ کیا گیا تو فالٹ بچے میں نکلا. میں تو کلیئر تھی. تو پھر میری ساس کی ٹیپ بدل گئی. تو تقدیر ہے، تقدیر میں لکھا تھا تقدیر ہے. اب تقدیر ہے اللہ کی رضا کرا. پہلے اس کو ذلیل کیا ہوتا، اور جب بیٹے میں فالٹ نکلا تو ابھی تو تقدیر ہے تو اللہ کی رضا کے راضی ہو جائے. چھوٹے چھوٹے مسائل. جب میں نے تھوڑی سی ان سے سیٹنگ کی تو ابھی میں اس سے فون سے ان ٹچ ہوں کہ کہیں یہ پھر بے وقوفی نہ کر بیٹھے. مولانا ہمارا گھر سکھی ہو گیا پر ماں باپ دونوں ناراض ہو گئے. میں نے ان کی ناراضگی کی فکر نہ کر، انہیں راضی کرنا تیرے ذمے، تیری بیوی کے ذمے نہیں ہے. تو اپنا حسن سلوک باقی رکھ. اس حد تک یہ ہمارے گھروں میں جو نہ جاننے کی وجہ سے جو اپنے نبی کی زندگی سیکھو. ایک سارا چھوٹا سا کام، زبان، غیبت چھوڑ، جھوٹ چھوڑ، گالی چھوڑ، تانا چھوڑ، طنز چھوڑ، برا بھلا کہنا چھوڑ، بلکہ حوصلہ افزائی کر، تعریف کر. ایک ہماری دھوبن تھی ماسی شریفہ مرحوم،
85 میں فوت ہوئی، سن 85، بہت لڑاکی تھی۔ تو آگے ایک دن میری بہن کے پاس کہنے لگی بی بی میری یہ نوہ میں نال بڑا لڑتی آپ تھی، میں نے کوئی تویز دے ساریاں میری نوکر بڑھ۔ تو میری بہن نے ایسے نا ایک کاغذ پر نا وہ کوئی لکیریں لکونے لگا کے تو وہ ایسے بالکل رول کر کے کہا کہ ماسی شریفہ جب تیری لڑائی شروع ہو نا تو نے یہ تعویذ یہاں رکھنا ہے اور اس کو گرنے نہیں دینا، اگر یہ گر گیا تو بڑا فساد ہو جائے گا۔ اب کیا چکر تھا، چپ کرانا تھا اس کو، لڑائی تو ساری اس کی تھی۔ ہفتے کے بعد وہ آ گئی، بی بی تو تا ایسا تویت دیتا ہے ساری لڑائی مک گئی، شریفہ آپ چپ ہو گئی، یا وہ شروع تو وہ ایسے کر کے بیٹھ جاتا، لڑائی ختم۔ تو میں سب کو یہ تعویذ دے کے جا رہا ہوں، جب تمہاری لڑائی شروع ہو تعویذ یہاں رکھ لینا، بولنا نہیں، دیکھنا چند دنوں میں تمہارے گھروں میں محبت کے پھول کھلیں۔ یہاں بہت زیادہ طلاق بڑھ چکی ہے، تھوڑے دنوں میں طلاق 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 طلاق، جو ایک دوسرے کی برداشت نہیں۔ یہ میرے نبی کی زندگی ہے، برداشت کرو برداشت کرو برداشت کرو۔